کے بعد خوش آمدید نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات رونق سحر رواں دواں ہے، اور وقتاً فوقتاً سیٹ پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تمام مہمان گرامی کراچی نہ صرف اور بلکہ دور دراز سے ہمارے معززین اس اسپیشل نشریات میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں اب جو سیٹ میں اضافہ ہو چکا ہے ہمارے، میں تعارف کرواتا چلوں، ایڈوکیٹ ریاض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علی رضا صاحب۔ علی رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اور میرے رائٹ ہینڈ پر ہیں عبد المنان صاحب۔ منان صاحب آپ کا بھی شکریہ، راشد عبد المنان صاحب، اور ان کے برابر میں نعت خواں ہیں اور بہت اچھا بول لیتے ہیں، جنرل سیکریٹری بھی ہیں آپ ایک این جی او کے۔ آگے بڑھاتے ہیں اپنی نشریات کو۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نعت رسول مقبول ہمیں سنائیں تاکہ سحر کی اس پر نور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور ابھی صحابہ کرام کے حوالے سے ایک بہت اچھا شعر ہے۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں اس چاند کا عالم کیا ہوگا۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ فضل ربی اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی
جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سن سن کے صحابہ کی باتیں سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے کفار مسلمان ہوتے تھے پھر میرے نبی اکرم کی پھر میرے نبی اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور یہ ایک شعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اوپر ہے. تمام حضرات جو ہیں وہ غور کیجئے گا. سبحان اللہ. قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ محمد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سید ریاض حسین شاہ آپ اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر سندھ ہیں. دوسری سحری پوری ہی ہماری پاکستان نہ صرف جہاں جہاں پر دوسری سحری منائی جا رہی ہے خواتین اور ہماری مائیں بہنیں اس میں مصروف ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بینگ اے پولیٹیشین سوشل ایکٹیویٹیز بہت ساری ہمارے سندھ میں ہوتی ہیں اور اجتماعی افطار و سحر اس طرح کے اس ٹرینڈ کو مزید آگے بڑھانا چاہیے اور اس میں حکومت سندھ کا بھی کردار مطلب حکومتی سطح پر اس طرح کی انتظامات کا خود جائزہ لینا اور جہاں پہ زیادہ پبلک پلیس ہیں ان پر ان کا اہتمام کروانا. کیا کچھ پلاننگز آپ کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں. دیکھیں رمضان میں تو جتنی آپ نیکیاں کریں وہ کم ہے. ویسے بھی انسان کو نیکیوں کے لیے تو سارا سال انسان جتنا کرے مگر یہ رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں آپ جتنا لوگوں کے لیے کریں گے یا عبادت کرتے ہیں تو اتنا آپ کو اس کا زیادہ ثواب بھی ملتا ہے. ظاہری بات ہے یہاں دیکھیں رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ کراچی ہے یا اور بھی ہمارے شہر ہیں صوبہ سندھ کے یا پاکستان کے جس میں لوگ اپنی طرف سے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کافی شاہراہوں پہ یا روڈز پہ افطار کا بندوبست کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ راستوں میں جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹیبلز لگی ہوتی ہے. اس میں ظاہری بات ہے ہم سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کا ضرور جائزہ بھی لیں گے دیکھیں گے بھی صحیح اور سیکیورٹی کا بھی اس کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے. باقی جو ہے ضرور اس میں ہونا چاہیے اور ہوگا. اچھا دوسرا یہ شاہ صاحب جس طرح گرمیوں کے روزے ہیں اور
اور تیسری بار صاحب اقتدار ہیں, عوام آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے. اسپیشلی رمضان المبارک میں جس طرح اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, پھر آپ کے کمشنر اے سی حضرات جاتے ہیں, پرائس لسٹ کو دیکھتے ہیں, کم از کم عوام اور جو ایک لکیر سے نیچے رہنے والا طبقہ ہے اس پہ بوجھ نہ ہو, اس کو پانی بھی ملے, جو ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں اس پر کتنے عمل پیرا ہیں. دیکھیے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا پرائز اینڈ بیرو کنٹرول, ان کا کٹومل صاحب منسٹر ہیں, ان میں ہمارا ایکٹیو ہے بڑے, اس میں کمشنر اور اے سیز وغیرہ چیک کرتے رہتے ہیں پرائزز کو. اور دوسری بات یہ کہ پرائز جو ہے ہماری سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, تو ظاہر اوپر فیڈرل میں جب پیٹرول پرائزز وغیرہ کی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے, ان کا زیادہ تر تعلق ان سے ہوتا ہے. اچھا سید ریاض حسین شاہ صاحب, میرا اپنا ایکسپیرینس ہوا اس سے قبل رمضان المبارک میں, تو کیونکہ عوام ڈائریکٹ ہمارے ساتھ رابطوں میں رہتی ہے, ہمیں میڈیا کو اور جہاں تک ان کی ریچ ہوتی ہے. کراچی کا علاقہ اورنگی ٹاؤن مطلب مضافاتی علاقہ ہے, کہا کہ جی ہمارے یہاں پہ بہت مہنگی چیزیں ہیں باقی کراچی اور باقی اضلاع کی مناسبت سے, اور یہاں کی جو دکاندار ہیں مطلب وہ جو ان کو دل چاہتا ہے وہ اس طرح کے پرائز دے رہے ہیں. تو میں نے کسی اے سی کو کال کی, میں نے کہا آپ ذرا جائیں, تو انہوں نے کہا آپ خود بھی آئیں تو پھر آپ کی نگرانی میں آپ لوگ میڈیا بھی دکھائے. تو میں گیا, تو جب انہوں نے کچھ چالان کیے تو ایک عوام میں اتنی خوشی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہے جس کو ہمارے درد کا احساس ہے کہ ہمیں مہنگا دودھ ملتا ہے. اور جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں اور ان کے چالان ہو رہے تھے, تو وہ جو عوام کی خوشی ہے, ایک اپنائیت کا ایک مطلب احساس تھا. تو آپ لوگوں نے اس کی جو کوئی ٹیمیں اب تشکیل دی ہیں اس رمضان المبارک میں؟ جو صبح سے جاتے ہیں پھر وہ جیسے صبح کو اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو وہ پرائز لسٹ لے کے جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں جا کے. جو منافع خور جو ہوتے ہیں, جو سارے مینس ضروری نہیں ہے کہ فروٹس کے اور یا اور چیزوں کے, یہ ٹوٹلی جو زیادہ گورنمنٹ پرائز سے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو چالان ہوتا ہے, ان کو فائن لگتا ہے, اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ان کی سزا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اچھا, آپ سی ایم صاحب کے کوارڈینیشن میں رہتے ہیں, رمضان المبارک کے لیے کوئی سندھ حکومت کی طرف سے کوئی عوامی ریلیف پیکج؟ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے مزدور کارڈ بھی دیا. رمضان المبارک کے لیے ہمیں یاد ہے جب ہم ماضی میں جاتے ہیں, ہم تاریخ پڑھتے ہیں, پولیٹیکل تمام جو فورسز ہیں مطلب عیدی, راشن کی تقسیم, یہ سیاسی طور پر ہوا کرتی تھی. اب اکثر ہمیں سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز کم نظر آتی ہیں لیکن سوشل ایکٹیوسٹ زیادہ نظر آتے ہیں. اس بار کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں ابھی تو ماشاءاللہ سے رمضان کا دوسری سحری ہے, تو پہلے بھی ایسا ہوتا ہے, ابھی بھی انشاءاللہ ایسا میکنزم میں نے خود پرسنلی اپنی بات کروں ابھی تک میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے, جا کے میں چیک کروں گا تو اس کا صحیح میں آپ کو دے سکتا ہوں جواب. باقی ہماری گورنمنٹ نے ہمیشہ ہی خدمت کی ہے, انشاءاللہ اس بار بھی بہت ہی غریبوں کے لیے پیکیج ہوگا. کمپلینٹس آپ کے پاس آتی ہوں گی, بہت سارے فیکٹس آپ لوگوں کو موصول ہوتے ہوں گے کہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں یا اس کالونی میں یہ مسائل ہیں. دیکھیں پرائز جو منافع خور ہوتے ہیں, جو اس بابرکت مہینے میں بھی جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا زیادہ پرائزز میں دیتے ہیں, تو ان کو میں تو ایک ایز اے بینگ اے مسلم میں یہ کہوں گا کہ ان کو تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ وہ اگر وہ یہ ایک حرام کے ہی زمرے میں میرے خیال میں آ جائے گا کہ آپ اس مہینے میں بھی جو ہے آپ ظاہر ہے جو لوگ لیتے ہیں وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے لیتے ہیں, یا غریب لوگ بھی آتے ہیں, تو ان پہ آپ فائدہ لے کے آپ کیا مینس حاصل کرو گے. اور جتنا میں اللہ کی پکڑ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑتی, ایسے لوگ اگر کماتے ہیں تو وہ کسی اور جگہ سے نکل جاتا ہے ان کا. تو ہم تو اپنی طرف سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ان کو ہم پکڑیں منافع خوروں کو, باقی جو ہے اللہ کی پکڑ بھی میرے خیال میں ان کو نہیں چھوڑ سکے گی. ایسے ہی ہے. آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو. عبد المنان صاحب, آپ تو سوشل سرگرمیوں میں رہتے ہیں, خود بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں, کس طرح کی شکایات ہوتی ہیں؟ کیا خواتین کی زیادہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے یتیم, بیوہ, اس طرح کے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اور رمضان المبارک میں تو این جی اوز کھل کے سامنے آتی ہیں, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا. آج دوسری سحری ہے
اللہ تعالیٰ ماہ سیام کے اس برکت مہینے میں سب کو اپنی برکت اور فیض سے نوازے اور سب پہ اپنی رحمت و کرم رحمت کا اشرا ہے. تو اصل میں مسائل تو سب کے ہیں اور مسائل کسی کم اور زیادہ کے نہیں. جو بہت زیادہ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ بھی مسائل کا شکار ہے، اور جو بالکل نچلا طبقہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، مسائل اس کے بہت زیادہ ہیں. اچھا بڑے لوگوں کے تو مسائل آ جاتے ہیں کہ جی وہ ٹیسٹ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، فلاں معاملہ، ان کے اپروچز بھی ہیں. لیکن نیچے جو غربت کی لگی کے نیچے آدمی ہے وہ اس کے پاس اپروچ کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، اس کو مانگنے کا ذریعہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں سے حاصل کیا جائے، تو در بدر پھرتا رہتا ہے. تو ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ پورے پاکستان میں ایسے لوگ خود تلاش کرتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے نہیں ہیں، پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے ورکرز ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ فلاں مستحق رہتا ہے، اس کی ہم پوری تصدیق کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں. منان صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ایک تجربے ہمارے ہوتے ہیں، ہم جب کیونکہ ہر جگہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ این جی اوز کی طرف سے ان غربا لوگوں سے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ کتنے افراد ہیں، کون کماتا ہے، کون نہیں کماتا، کتنے کھانے والے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو آپ کے دروازے تک آ جاتا ہے یا کوئی فریاد لے کر آتا ہے تو وہ مستحق ہی ہوتا ہے، یا اس طرح کے سوال میں ان کی کیا دل آزاری نہیں ہوتی؟ یہ سوالات تو کرنی نہیں چاہیے. دیکھیں تو ایک ایسی یہ جو خدمت خلق ہے یہ جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور عزت نفس مجروح نہ کرنے کے لیے ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو نہ پتہ چلے. اور ایک میٹھا بول، قرآن شریف کی آیت ہے کہ ایک میٹھا بول اور ایک ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جو کہ دکھاوے کے لیے ہو. تو ہم انشاءاللہ دکھاوا نہیں کرتے. پچھلے رمضان کی بتاؤں کہ ہم نے ہب میں ایک پروگرام کیا، تو ہم نے وہاں کی لسٹ بنائی وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے، اور ہم رات 3 بجے وہاں پہنچے ہب میں، اور ہم نے ڈسٹریبیوشن کیا. ہم نے کوئی تصویر نہیں لی، ڈسٹریبیوشن ہم نے اس طرح سے کی کہ جن جن گھروں کی نشاندہی کی تھی ہم نے ان کے دروازوں کے سامنے وہ تھیلے رکھ دیے، اور ہمارے ورکر دیکھتے رہے کہ کوئی اور اٹھا کے نہ لے جائے. وہ کونوں پہ بیٹھے رہے کہ جب لوگ شہر سے نکلے تو دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر ایک راشن کا پیک پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھا اور بڑا حیران ہوئے کہ کون لوگ دے گئے ہیں. ان کے چہرے کی خوشی اور مجروح ہوئی، آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. نہ ان کی عزت نفس مجروح ہوئی، انہوں نے آرام سے تھیلا اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں. یہ اسلام مدد کرتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. یہ طریقہ ہے. جو ہو سکے تو آئیے، ہمارا لوگو ہے کہ جو ہو سکے تو آئیے، ہمارا عزم بڑھائیے. جو لوگ ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتیاں پہنائیے. بیسیکلی ہماری این جی او جو ہے وہ جب ہم نے این جی او بنائی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا کام کریں، تو پتہ ہی چلا کہ پاکستان میں ننگے پیر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ، ان کو چپل اور جوتے کیوں نہیں بناتا. تو ہم نے ایک باپ ٹرسٹ نام کے ایک تنظیم بنائی، باپ ٹرسٹ. اس کا پورا یہ ہے کہ بہبود اطفال پروجیکٹ ٹرسٹ. باپ اس کا ہم نے نام دیا، شارٹ نام، اور ہم باپ کی طرح کام کرتے ہیں. شفقت، محبت، الفت، ہمدردی، غمگساری. ایک باپ اپنے بچوں کے لیے جو کہہ سکتا ہے. مجھ سے ایک ٹی وی انٹرویو میں اینکر نے سوال کیا کہ ہوتا ہے کہ این جی او ٹرسٹ کے نام پہ تو بڑے فنڈ جمع کرتی ہے لیکن دیتی بہت ہلکا ہے. تو پھر میں نے ان کو ساری چیزیں دکھائیں. ہم نے جو سلیپرز لوگوں کو بانٹی ہیں 3 سال لوگوں نے چلایا ہے، اور 3 سال بعد لوگوں کے ہمارے پاس میسج آئے ہیں کہ سر اگر اب دوبارہ چپل کا انتظام ہو جائے. میں نے کہا تم نے 3 سال چلایا ہے؟ تو کہا 3 سال چلایا ہے. ایسے شوز ہم نے بچوں کو دیے ہیں جو 3 کلاسوں میں انہوں نے پورے. نہیں بجا فرما رہے ہیں. علی رضا صاحب، آپ بھی پولیٹیشین ہیں، جی ڈی اے سے آپ کا تعلق ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سندھ حکومت، ایم کیو ایم اور دیگر جو یہاں پہ پولیٹیکل فورسز ہیں، کم از کم رمضان المبارک ہے، محرم الحرام ہے، جو ہمارے اسلامک منتھ ہیں یا جو تہوار ہیں، ان میں ہم آہنگی پیدا ہو، اور آپ کی پہلے سے ہی ٹیمیں تشکیل ہوں، علاقہ وائز انتظامات کو آپ خود مل کر دیکھیں تو بہت ایک اچھا جسٹ اور ایک اچھا میسج آئے گا. اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے بھی تنقید والی جو پولیٹکس ہے اس سے ہم بچ سکیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ریاض صاحب نے کہا کہ اکارڈنگلی ہماری بھی کوشش ہے، ریاست ماں اور باپ کا درجہ رکھتی ہے. ابھی جیسے منان صاحب نے بھی کہا، تو کیسا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے ساتھ روابط میں بہتری ہوگی؟ تھینک یو فار ہیونگ می ساجد بھائی. میں انتہائی قابل احترام میرے بھائی سید ریاض حسین شاہ، ان کی بھی میں نے باتیں سنی، اور ان کے جو ایفرٹس ہیں جو بذات خود یہ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اپریشیٹڈ بھی ہیں.
اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیوں نہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا جائے رمضان المبارک کے حوالے سے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں. اگر سندھ گورنمنٹ مل کر عوام کی فلاحی بہبود کے لیے یا ان کی بھلائی کے لیے اگر ہمیں ساتھ رکھیں گی، جو ان کی پرائز کنٹرول لسٹس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ کسی بھی چیز میں ہمارا تعاون چاہیں گے تو ہم اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر عوام کو یہ ریلیف دینا چاہیں گے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہتے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، پولیٹکس تنقید برائے تنقید ایسے نہیں چل سکتی. اگر ان کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے، سندھ میں رولنگ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جی ڈی اے کے کچھ اختلافات ہوں، لیکن عوام کی خدمت کرنے میں یہ بھی اپنی کسر نہیں چھوڑیں گے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی نہیں چھوڑے گی. اچھا، پھر اگر کوئی سندھ حکومت کوئی آپ کو پرپوزل دیتی ہے تو اس میں بھی ایسا بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ نہیں اس میں یہ کمی رہ گئی، یہ ابھی پوری نہیں ہوئی، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسیپٹ کر لینا، نہیں جی بہترین ہے اور ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اگر کوئی کمی ہے بھی تو ہم لوگ اس کو فلفل کریں گے. دیکھیں سر، بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ ہم ویسے ہی میدان عمل میں ہیں. جیسے منان صاحب نے باتیں کی کہ ہمارے ساتھ تو ویسے ہی کوارڈینیشن رہتی ہے، کافی این جی اوز ہوتی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ دوست ہوتے ہیں. اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں ساتھ رکھ کر اگر کوئی ایسا پرپوزل لے کر آئے گی جس پہ عوام کو ریلیف، ہم اس پہ بالکل لبیک کہیں گے. لیکن اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہمارے پاس ایسی ٹیم موجود ہے، ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں اور عوام ان سے خوش ہے، تو اس میں بھی ہمیں میں سید ریاض حسین شاہ سے پوچھتا ہوں. شاہ صاحب، کوئی ایسا پرپوزل، اب تو دیکھیں پولیٹیکل فورسز جو سندھ میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہیں وہ تو ویٹ ہیں، مطلب ویٹنگ پر ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں. کم از کم جو شرعی معاملات ہیں، جب کوئی اس طرح کے منت آتے ہیں، آپ نے دیکھا جب رمضان المبارک کا جب 21 کا جلوس ہوگا یا پھر محرم کے جو ایام ہیں، تو مطلب ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی شیعہ ہے تو کوئی دوسری پارٹی کا ہے، وہی مطلب سلسلہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ جو میں نے پہلے بھی فرمایا کہ منتھ ایسا ہے، یا جیسے محرم ہو گئے، رمضان ہو گئے، اس میں میرے بھائی نے پہلے فرمایا کہ ہمارے اختلافات سیاسی ہو سکتے ہیں، مگر ہم مذہبی باتوں پہ آ کے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے ابھی بارشیں ہوئی تھی تو اس میں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایم کیو ایم کو بھی آفر کیا تھا کہ اگر کراچی کی بھلائی کے لیے ہمارے ساتھ آپ رہ کے کام کریں گے تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. مگر پھر انہوں نے جو ہے میرے خیال میں وہ بات نہیں سمجھی تھی. ہم تو ہمیشہ ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں، کوئی بھی ہمارے ساتھ آئے، ہمارے صوبے کے لیے، پاکستان کے لیے، ہمارے شہر کراچی کے لیے اگر ہمارے ساتھ رہ کے کام کرے تو ہم تو حاضر ہیں ان کے ساتھ. آج اس شہر ٹرانسمیشن میں مطلب آپ جی ڈی اے کو بھی دعوت دے رہے ہیں؟ جی، اگر ہمارے شہر کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے تو ہمارے ہاتھ تو ہمیشہ ہی ان کے لیے کھلے. اچھا، کچھ این جی اوز اور کچھ جو ایسے سوشل ایکٹیوسٹ جتھے ہوتے ہیں، ان کی یہ شکایت تھی کہ سندھ حکومت ہمیں اجازت دینے میں تاخیر کرتی ہے. لیٹ سپوز ہمیں تھر پارکر میں یا کسی بھی ایریا کے گراؤنڈ میں کوئی ہم نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، کوئی چیزیں تقسیم کرنی ہے، تو وہ جو اجازت ہے وہ ڈی سی اور یہ جو پروسیس ہے، اس کو کوئی آپ ایسا کریں کہ ون ونڈو سولوشن پہ لے آئیں کہ وہ 8 دن نہ لگے کہ جی وہ صاحب آئیں گے، جی ان کا اپروول ہوگا، وہ سگنیچر ہوں گے تو پھر جی ہم آپ کو اجازت دیں گے. تو ان چیزوں پہ بھی ورک کر رہے ہوں گے آپ؟ جی، کافی این جی اوز ہیں جو تھر میں بھی کام کر رہے ہیں، اور جو بھی جہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمارے ابھی کچھ ڈسٹرکٹس میں بارش میں سیلاب آیا تھا، جیسے میرپور خاص ہے، سنگڑ ہے، ٹھٹھا ہے، تو وہاں پہ کافی ساری این جی اوز ہیں جو ابھی تک کام کر رہی ہیں اور ان کو کوئی ایسی ڈیفیکلٹی نہیں، مطلب سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی، سب چیز ہوتا ہے اس کا، ان کا کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ ان میں جو ہے یو اے ای کونسل والے بھی آئے تھے، اس کے علاوہ ہینڈز ہے اور دوسرے کافی ایسے این جی اوز ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کے ساتھ. ایسے ہی منان صاحب، آپ کیونکہ ایک عرصہ گزار دیا آپ نے ان سوشل ایکٹیویٹیز میں، سندھ حکومت اور وفاق ان کا کولیشن، اور جب آپ کو کوئی کام ان سے چاہیے تو کیسا کچھ ہے؟ ہیلدی ایٹماسفیئر؟
ایز سچ تو ہماری ایسی ضرورت ابھی تک کسی گورنمنٹ سے نہیں پڑی آرگنائزیشن. ہم اپنے طور پہ کام کرتے ہیں اور ہمارا کام میں ہمارے رضاکار جو پورے پاکستان میں ہیں وہی اپنی سطح پہ وہیں کے لوگوں سے رابطہ کر کے وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے ان سے رابطہ کر کے پروگرام کر لیتے ہیں. ہمیں کوئی قسم کی ڈیفیکلٹیز نہیں ہوئی. ہمارا بڑا صاف ستھرا سا کام ہے. صحت کے شعبے میں جس طرح سندھ حکومت کے ہاسپٹل ہیں, NICVT ہیں, اور بھی وہ پبلک پرائیویٹ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں, تو اس طرح کے آپ پرپوزل اگر سندھ حکومت کو دیں, جیسے TCF اسکول ہے اور بھی بہت سارے ایسے چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہیں, تو مطلب ایک اچھا ہو جائے گا کام, ایک عوام کے لیے پروجیکٹ جہاں سندھ حکومت کے پاس ایک بجٹ ہے 4 کا, اگر آپ پرائیویٹ اور پبلک یہ ریلیشن ہوتا ہے تو وہ 8 ہو جائیں گے. تو اس طرح کا کوئی پرپوزل تو میں اصل میں بیسیکلی ایک کالمسٹ بھی ہوں. اخبار میں سندھ کے مسائل اور پاکستان کے مسائل اور خاص کر غریبوں کے مسائل پہ کالم میرے ہر ہفتے 15 دن میں ایک مرتبہ آتے ہیں. تو بڑی بے شمار تجاویز میری ہوتی ہیں اور تجاویز پہ کبھی کبھی مجھ سے سندھ گورنمنٹ اور جو انتظامیہ کے لوگ رابطہ بھی کر لیتے ہیں, تو ہم ان کو اپنا پروپوزل دے دیتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لیں تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا بڑا, اس لیے کہ ان کے پاس وہ اپروچز ہیں. اب ایک پولیس والا کسی کے دروازے پہ جا کے کوئی انکوائری لینا چاہے تو لوگ نہیں دیتے, لیکن میرا رضاکار اگر کسی دروازے پہ جا کے کوئی انکوائری لینا چاہے تو لوگ اپنے دل کی ساری باتیں بتا دیتے ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم ان لوگوں کو ڈھونڈ لیں کہ کون مستحق ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے چھوٹا سا ایک باب ٹرسٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم نے جب اسکولوں میں رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ آپ اندازہ کرتے تو ہم اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس میں پڑھاتے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, ان کے اچھے ڈریسز. بلوچستان کے اسکول میں بچے کلاس روم میں بغیر جوتے بیٹھے ہوئے رہے, ننگے پیر. میں آتا ہوں اس پر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں نشریات میں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.